اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لجسدک علیک حقا۔ بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے اپنے جسم کی حفاظت اور اس کو مصائب و پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچانا یہ انسان کا فریضہ ہے۔ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے پاس امانت ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود انسان کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو اس کے جسم سمیت سارے اعضاء اور جوارح سے نوازا ہے، بلکہ اللہ عز و جل ہی ہیں جو انسان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم ہماری نعمت ہے، یہ ہماری امانت ہے، جس کو تمہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جس کی وجہ سے اس جسم میں بگاڑ آ سکتا ہے، یہ جسم خراب ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جسم نعمت ہے، اس نعمت کا، اس امانت کی حفاظت کا فریضہ انسان کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کے اندر نہ تو اتنی کمی ہو نہ اتنی زیادتی ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو جائے، نہ تو حد سے زیادہ کھائے نہ تو حد سے زیادہ پیے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں موٹاپا در آئے اور اس موٹاپے کی وجہ سے انسان بیماریوں کا شکار ہو کر اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، یا ایسی غذاؤں کا استعمال کرے، ایسے کھانے پینے کا استعمال کرے جو انسان کے لیے صحت مند نہیں بلکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے اندر تم اسراف کرو، بے جا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو خرچ کرو۔ انسان کو اپنے جسم کی حفاظت ضرور کرنی ہے، اور جسم کی حفاظت کے لیے کھانا ہے، پینا ہے، حلال چیزوں کو کھانا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ جو چیزیں حلال ہیں جن کو کھانا ہے اس کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کلو واشربو، میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، جو نعمتیں تمہیں کھانے کی میں نے اجازت دی ہے، جو حلال چیزیں تمہارے لیے ہیں جن کو تمہیں کھا کر اپنے جسم کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن اتنا زیادہ نہیں، اتنا اسراف کے ساتھ نہیں، اتنی زیادتی کے ساتھ نہیں کہ وہ کھانا پینا تمہارے جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے اور تم اس امانت کے اندر، جو امانت میں نے جسم کی شکل میں اور جسم کے سارے اعضاء کی شکل میں تمہیں دی ہے، تم زیادہ کھا کر، زیادہ پی کر، یا ایسی چیزیں کھا کر جو حرام ہیں، یا ایسی چیزیں کھا کر جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، تمہیں یہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ جو جسم میں نے تمہیں بطور نعمت کے دیا ہے اور بطور امانت کے دیا ہے، تم اس کی امانت کے اندر خیانت کرو کہ تم اس جسم کی حفاظت نہ کر سکو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عبادت کے سلسلے میں
بھی یہ کہا گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اتنا شوق پیدا کر دیا تھا، اتنا زیادہ شوق پیدا کر دیا تھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہوا کرتا تھا کہ میں کیا اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھے اس نبوت سے نوازا، اور جس اللہ نے مجھے نبوت کے مرتبے پر فائز کیا، مجھے سید الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش و پرداخت اپنی نگاہوں کے سامنے کی تھی، جس نمونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، وہ عبادتوں کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر یہ اتنی زیادتی کرتے تھے، اتنی زیادتی کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف اتنے زیادہ متوجہ ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عبادت کے شوق کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا تھا کہ تمہیں اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے کہ تم رات بھر نمازیں پڑھتے ہو، رات بھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو، رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارا جسم تھک جاتا ہے، جسم کے اندر صحت باقی و برقرار نہیں رہ پاتی ہے، اس واسطے تم پر تمہارے اپنے جسم کا بھی حق ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہنا پڑتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کر فرمایا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، الم اخبرک انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کیا مجھے خبر نہیں ہے اس بات کی کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، تم نے اپنی زندگی بھر میں اپنے دن کو روزے کے لیے منتخب کر لیا ہے، وہ تقوم اللیل، اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ فقلت، تو میں نے کہا، بھلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو یہی معمول ہے کہ زندگی کے ہر دن کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے، دن کو روزے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور رات کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگ کر پوری رات کو گزار دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ فلا تفعل، تم ایسے نہ کرنا، سم و افطر، روزہ بھی رہو اور روزے کو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو، اور فرمایا وقم و نم، راتوں کو جاگا بھی کرو اللہ کی عبادت کے لیے، راتوں میں سے اپنے وقت کو نکال کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ وہ تو اس پر بھی زیادتی کرتے تھے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا تھا، روکنا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مسلسل روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کبھی کبھی روزہ رہا کرو، اور کبھی کبھی تم روزے کو چھوڑ بھی دیا کرو، اور فرما رہے وقم و نم، کبھی کبھی تمہیں رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی رات کو سونا بھی چاہیے۔ کچھ وقت کے لیے تم راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، اور کچھ وقت سو بھی جاؤ۔ اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ اللہ نے تمہیں یہ جو جسم دیا ہے، جسم کے جو اعضاء تمہیں دیے ہیں، تم رات بھر جاگو گے تو اس کی وجہ سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، تم کچھ دنوں تک تو اللہ کی عبادت تم مسلسل کر سکو گے، پھر تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ تم عبادت نہیں کر سکو گے، اس لیے تم اعتدال کے ساتھ درمیانی درجے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا، کہ تمہاری جو آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ 24 گھنٹے جاگنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ 24 گھنٹے جاگنے کے لیے نہیں دی ہے کہ تم رات بھی جاگ رہے ہو، دن بھی جاگ رہے ہو۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے کہ تم اس کو
راتوں میں جاگ کر اس کو تھکاؤ نہیں، بلکہ کچھ دیر جاگ لو اور کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لو، پھر رات میں سو جاؤ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جو گھر پر آنے والے جو دوست و احباب ہیں وہ آتے ہیں، تم روزہ رہتے ہو تو جس کی وجہ سے وہ تمہارے پاس اگر تم کچھ پیش کرتے ہو تو وہ تمہارے احترام میں وہ کچھ کھا کر نہیں جاتے ہیں، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، اگر تمہیں روزہ رکھنے کا شوق ہی ہے، اگر تم عبادت کرنا ہی چاہتے ہو، اللہ کے لیے روزے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 ایام، عمر بن عاص تمہیں تو مہینے میں صرف 3 روزے رکھنا چاہیے، جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 کے روزے مسنون ہیں، کم از کم ان روزوں کو رکھ لیا کرو۔ فَإِنَّ لِكُلِّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی عبادت کے اندر، ہم تو اپنے دنوں کو اپنی راتوں کو صحت اس لیے خراب کرتے ہیں کہ ہم رات دن ہم بیکار میں، مشغولیات میں، راتوں کے فونوں کے دیکھنے میں، راتوں کے باتوں کے کرنے میں، یہاں تو وہ صحابہ ہیں جو اللہ کی عبادت کے اندر اپنے راتوں کو گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحت کو باقی رہنے کے لیے، ان کو اہتمام کرنے کے لیے مخاطب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان صحابی کو سمجھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، فَإِنَّ لِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا، کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر کرتے ہیں۔ اگر تم مہینے میں 3 دن بھی روزہ رکھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 30 روزوں کا، ایک ایک روزے کے بدلے میں 10 دن کا ثواب، اس طریقے سے تمہیں 30 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب مل ہی جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر یہ طاقت ہے، میرے اندر یہ قدرت ہے، جوانی تھی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اور بھی بڑھ کر روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ فشدت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کے لیے شدت کا مطالبہ کیا، فشدد علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر تشدید کی، قلت یا رسول اللہ انی اجد قوتا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اس سے بڑھ کر طاقت ہے، اس سے زیادہ قوت ہے۔ بھائی اور دوستو، ہماری ساری قوتیں اور ساری طاقتیں عبادت کے اندر نہیں، بلکہ نہ تو صرف یہ کہ حلال کاموں کے اندر، بلکہ حرام کاموں کے اندر ہماری جوانی کی ہماری طاقتیں اور قوتیں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں جوانی کی نعمت دی ہے، ہمیں قوت و طاقت دی ہے، ہم تو اس سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو روزہ ہی رکھنا ہے تو تم ایسے روزہ رکھا کرو جیسے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ تو ان صحابی کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے زندگی بھر ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا۔ بھائی اور دوستو، ہم سے تو رمضان کے روزے بھی ہم سے نہیں ہو پاتے۔ اس کے بعد لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے صحت کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ کہتے ہیں، اپنے بوڑھے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بڑھاپے میں جب کمزوری محسوس ہونے لگی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے میں کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو، اگر میں اس طریقے سے روزہ رکھتا اور عبادت کے کرنے کے اندر بھی اپنے جسم کی صحت کا آج خیال رکھا ہوتا تو بڑھاپے میں اتنی زیادہ کمزوریاں در نہیں آتی۔ تو بھائی اور دوستو، نہ صرف یہ کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جسم دیا ہے، بلکہ انسان کے جسم کی حفاظت یہ دراصل اللہ کے انعام کی، اللہ کی نعمت کی اور اللہ کی امانت کی حفاظت ہے۔ اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ مجھے مل گئے ہیں، میں اس کو جیسے چاہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے اندر، اپنی مرضیات کے اندر، اپنے خواہشات کے اندر، بلکہ آپ اس جسم کو بیجا اللہ کی عبادت کے اندر بھی حد سے زیادہ غلو کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری آ جائے، آپ اس طریقے سے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ صحابہ تو اپنے جسم کو عبادت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن بھائی اور دوستو، ہماری کیا حالت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جسم
جو اللہ کی نعمت ہے اس کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں بھائی اور دوستو؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ 2 نعمتیں اللہ نے انسان کو ایسی دی ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں انسان خیال ہی نہیں کرتا ہے، ان 2 نعمتوں کی نگہداشت ہی نہیں کرتا، ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں وہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، ان 2 نعمتوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ ایک تو فرمایا کہ الصحہ، سب سے بڑی نعمت، سب سے اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے جسم کے اندر صحت دی ہے، جسم بیمار نہیں ہے، ہاتھ استعمال کے قابل ہے، پیر چلنے کے قابل ہے، دماغ سوچنے کے قابل ہے، جسم کی جتنی صلاحیتیں ہیں یہ ساری کی ساری صلاحیتیں کام کر رہی ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری نعمت جو انسان کو ہم نے دی ہے لیکن وہ سلسلے میں غفلت برتتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو فارغ خالی وقت مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گپ شپ کے اندر، بیکار مصروفیات کے اندر، بیکار کاموں کے اندر، بیکار چیزوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑنے کے اندر، اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے ہمیں خالی وقت دیا ہے اس کے اندر ہم استعمال کریں، بلکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں تو ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر بھی ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی ساری چیزیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ بزرگان دین کا معمول تو یہ تھا کہ وہ کسی اگر ایسی عمارت کو دیکھتے جس کو دیکھ کر ان کا دل للچا جاتا تو اس کی طرف تھوک دیتے، تھوک کر سبحان اللہ پڑھ لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت، ایسی نعمت عطا کریں گے، جنت کے اندر ایسا درخت لگائیں گے کہ جس کے سائے میں انسان تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے سے 100 سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، تو وہ درخت کا سایہ اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دیں گے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ جو وقت دیا ہے اللہ نے، یہ جو صحت دی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جوانی ہے، بچوں کے لیے کام کرنا ہے، اپنی عمارت کو بنانا ہے، اپنے گھر کو بنانا ہے، اپنی جائیداد کو بنانا ہے، اپنے اولاد کی شادیاں کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے۔ بھائی اور دوستو، دنیا کی کوئی بھی مصروفیت آتی ہے، بیماری اگر جوانی ہی میں ہو جاتی ہے تو دواخانوں میں رہنے کے لیے ایک مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے تو وقت نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے بھائی اور دوستو صرف تھوڑا سا ٹائم ہم زندگی کا نہیں نکال سکتے، بلکہ بزرگان دین نے تو پورا حساب لگا کر یہ بتلایا ہے کہ اگر 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی انسان اگر اپنی زندگی کے پورے وقت میں سے، پوری زندگی کے اپنے اوقات میں سے اگر کچھ وقت نکال بھی لیتا ہے تو صرف 2 سال کے برابر اس کی مقدار ہوتی ہے کہ اتنی مقدار اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ نے جو جسم دیا، جو نعمت دی اور جو حیات دی، جو 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں سے اگر 5 وقتہ نمازوں کے لیے اگر اوقات کو نکال بھی لیتے ہیں تو صرف اور صرف 2 سال یا 1.5 سال کا وقت ہوتا ہے، جو انسان کو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ اتنا شاندار انسان بنا کر، اتنی ساری نعمتوں سے نواز کر، کیا تم میرے لیے صرف اتنا وقت فارغ نہیں کر سکتے؟ زندگی کی 60-70 سال میں سے میں تو تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ جو اوقات اللہ نے دیے ہیں، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر کام نہیں کرتے، سننے کی صلاحیتیں ختم، بولنے کی صلاحیتیں ختم، کچھ نہیں کر سکتے، ایسے وقت کے لیے کسی شاعر نے یوں کہا ہے، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں تو جو شیر جو ہوتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ظالم شیر بھی اس وقت بزرگ بن جاتا ہے، تو جب درندے چرندے وہ بھی بزرگ بن جاتے ہیں، تو جس انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اپنی ساری زندگی کو اس بات پر موقوف کر لے کہ میرے جب بڑھاپا آئے گا تب میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو بھائی اور دوستو، اللہ نے جو 2 نعمتیں دی ہیں، ایک تو صحت دی ہے اور ایک اللہ نے صحت کے ساتھ ساتھ آپ کو فارغ وقت دیا
ہے، ہم کو خالی وقت دیا ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی عبرت خیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شبابک قبل حرمک، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کو نعمت سمجھ لو۔ بڑھاپا جب آئے گا، بڑھاپا جب در آئے گا تو انسان کے ایک اعضاء اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، دانتوں کے ذریعے سے شروعات ہوگی، ایک دانت سڑ جائے گا، نکالنے کی ضرورت پڑے گی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحتک، تمہیں اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، تمہارے کسی جسم کے عضو کے اندر بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اپنے بڑھاپے کے، اپنے بیماری کے آنے سے پہلے تمہاری اپنی اس صحت کو غنیمت جانو۔ جب بیماری آ جائے گی پھر اب یہ چاہو گے کہ اللہ کی عبادت کر لیں تو تب تو بوڑھا شیر بھی بزرگ بن جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ بننے سے کون سی بڑی بات ہو جاتی ہے؟ وہ غنا کا قبل فقر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مالدار بنا دیا ہے تو اس بات سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کو احوال کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے دنیا کے اندر انا ربکم الاعلی، میں دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں، اس طریقے کے دعوے کرنے والے ایک وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر ان کی شاندار حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے تخت و تاج بھی اڑ جاتے ہیں، صحت کا تو کیا کہنا اور انسان کے مال کا تو کیا کہنا، بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وقت مل رہا ہے تو بیکار مشغولیات میں، بکواس میں، بیکار کے گالیوں میں، حرام کاموں کے اندر، حرام چیزوں کے اندر، بیکار کی بکواس کے اندر زبان کو گندا استعمال کرنے کے لیے اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں ہوتا ہے، ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے، ہمارے جسم پر روگنٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اللہ اگر چاہے تو اس نعمت کو چھین بھی سکتے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، اللہ نے خالی وقت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ضرور روزی روٹی کمائیے، روزی روٹی کے کمانے میں بھی دین کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کے ساتھ غداری نہیں کرنی ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہی مومن کی نمازوں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ حرام تو اللہ کے یہاں زندگی کے ایک لمحے میں اگر حرام کو چاہتے ہیں تو وہ حرام تو کسی بھی طریقے سے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، صحت اور یہ جو خالی اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے خوش کرنے میں، ذکر کے اندر، فکر کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ روز قیامت میں انسان کو سب سے زیادہ حسرت، سب سے زیادہ افسوس کس پر ہوگا، کس گھڑی پر ہوگا، کس گھڑی پر ہوگا؟ زندگی کا کون سا وہ لمحہ ہے، زندگی کی وہ کون سی گھڑی ہے جس کے سلسلے میں انسان روز قیامت میں جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو بڑا افسوس کا اظہار کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی کو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی ہوگی، اس پر وہ سب سے زیادہ افسوس کرے گا۔ تو بھائی اور دوستو، صحت یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی کی جانی چاہیے اور اسی طریقے سے اس کو اپنے مصرف میں لگانا چاہیے۔ اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صحت کے لیے نقصان ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، موٹاپے کو در آنے نہیں دینا چاہیے، حد سے زیادہ نہ تو کھانا چاہیے، نہ تو حد سے کم کھانا چاہیے، نہ تو حد سے زیادہ سونا چاہیے، نہ تو حد سے کم سونا چاہیے۔ عبادت کے لیے بھی پوری راتوں کو جاگنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر، کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے یہ ضعیف اور کمزور مومن سے یہ بہتر ہوا کرتا ہے اور اچھا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے آپ کو جسم کی حفاظت کے لیے ورزش کا اہتمام کیا جائے، چہل قدمی کا اہتمام کیا جائے، اپنے جسم کو برابر رکھا جائے، جسم کے اندر موٹاپے کو در آنے نہ دیا جائے۔ یہ بھی جسم کی حفاظت ہے، جسم کی طاقت کو، جسم کی قوت کو، جسم کی صلاحیت کو برقرار رکھنا۔ بھائی اور دوستو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے کے آنے کے بعد پھر کوئی چیز
ہم کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو نہیں ہو پاتا ہے، بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد پرہیزی جو کرتے ہیں کہ کسی چیز کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، صحت کی حفاظت کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور تناول فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا مہ یا علی، اے علی کھجور کو مت کھاؤ، فإنک ناقہ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جو صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ کچھ بنا کر دے رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے چقندر اور جو تیار کر کے دیا، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی من ھذا، علی اس سے کھاؤ، فعصب، اور یہ تمہارے لیے مناسب ہے، فإنہ اوفق لک، یہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ تو بھائی اور دوستو یہ جو جسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، تو اس کی جسم کی صحت کو اگر ہم باقی و برقرار رکھتے ہیں تو تبھی ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس نعمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے ساتھ ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالی اوقات دیے ہیں، خالی گھڑیاں دی ہیں، ان کے ہم قدردانی کرنے والے بنے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ تو بھائی اور دوستو صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے اور خالی اوقات، جسم کے اندر قوت، طاقت، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے صحت کو بگاڑنا ہے بلکہ اس صحت کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جوانی دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہے، جو طاقت اور قوت دی ہے، اس کو باقی و برقرار رکھ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔